وہ قزاق اور بردہ فروش جنہوں نے رات کی تاریکی میں بنوکنانا پر شب خون مار کر انہیں لوٹا اور ان کے بچوں کو اٹھا لیا تھا، ان گنت اونٹوں پر سوار تھے اور اپنے اونٹوں کو بری طرح ہانکے ہوئے وہ بڑی برق رفتاری سے شمال مشرق کی طرف بڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے اونٹوں پر عربوں کے سینکڑوں بچے بٹھا رکھے تھے اور انہیں رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ خلیج عقبہ اور کوہستان موسیٰ کے بیچوں و بیچ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے ایک چکر کاٹا، پھر وہ کوہستان موسیٰ کے شمال مغربی جانب صحرائے سینا میں داخل ہو گئے تھے۔ رات کا حصہ گزرنے کے بعد چاند طلوع ہو گیا تھا اور دھواں دے چاندنی صحرائے سینا میں ہر سو بکھر گئی تھی۔ سرما کی تیز و تند ہوائیں خزاں کے طوفان کی شکل اختیار کر گئی تھیں۔ تیز آندھیوں کی اس پورش میں صحرائے سینا میں ریت کے ٹیلے سنورتے نکھرتے اور بکھرتے رہے، صحرا میں بھوکے بھیڑیے اور گیدڑ چیختے چلاتے رہے، اور اونٹوں پر بندھے ہوئے عربوں کے خوفزدہ بچوں کا کوئی ہمراز، کوئی دمساز نہ تھا۔ راتوں رات یہ قزاق خمسہ شہر کے جنوب سے گزرتے ہوئے مغرب کی طرف بڑھے اور فسطاط شہر کے نیچے کی جانب، جہاں دریائے نیل بحیرہ روم میں گرنے سے پہلے کئی حصوں میں بٹ جاتا ہے، وہ اپنے اونٹوں سمیت دریا کو پار کر گئے۔ ایک تو سردیوں کے باعث دریا میں پانی پہلے ہی کم تھا، دوسرے دریا کے مختلف حصوں میں بٹ جانے کے باعث انہیں نیل عبور کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا تھا۔ اب انہوں نے اس شاہراہ کو چھوڑ دیا تھا جو قسطاط سے ہوتی ہوئی افریقہ کے مطرون سلوم اور تبرک شیروں کی طرف جاتی تھی۔ وہ بائیں جانب مڑ کر لق و دق صحرا میں داخل ہو گئے تھے۔ احمد تین اور بچوں کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار تھا، دوسرے بچوں کی طرح اس کے ہاتھ بھی پشت پر بندھے ہوئے تھے، اور سرخ رنگ کے کپڑے کی ایک پٹی اس کے منہ پر باندھ دی گئی تھی۔ اسی طرح ہر اونٹ پر کئی کئی بچے سوار تھے، اور ہر اونٹ پر ایک ایک قزاق ان کا نگرانی کر رہا تھا۔ وہ بردہ فروش صحرا میں لگاتار سفر کرتے رہے۔ انہوں نے بچوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا، حتیٰ کہ دوسرے روز دوپہر کے وقت انہوں نے صحرا کے اندر ایک نخلستان کے قریب اپنے اونٹوں کو روک لیا۔ اس نخلستان میں پہلے ہی ان گنت خیمے نصب تھے۔ قزاقوں نے کجھوروں تلے اپنے اونٹوں کو بٹھا دیا اور بچوں کے بندھے ہاتھ منہ کھول کر وہ انہیں خیموں میں منتقل کرنے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا وہ قزاق نخلستان میں پہلے سے پڑاؤ کرنے والوں ہی کا ایک حصہ تھے، کیونکہ جو لوگ اس نخلستان میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے ان کے پاس بھی کافی بچے تھے، جو زیادہ تر مصری اور حبشی تھے۔ ایک آدمی نے جب احمد کے ہاتھ کھولے تو وہ اچانک اس پر ٹوٹ پڑا اور اسے ٹانگوں سے پکڑ کر نیچے گراتے ہوئے اس نے چلا کر غصیلی آواز میں کہا، تم لوگوں نے کیوں ہمارے قبیلے پر شب و خون مار کر ہمیں اغوا کیا ہے؟ تم لوگوں نے نماز کے وقت ہم پر حملہ کیا، اگر تم کسی اور وقت شب و خون مارتے تو میرا قبیلہ ود شعیب میں تم سب کی لاشیں بکھیر دیتا۔ اتنے میں قریب ہی کھڑا ایک بردہ فروش بھاگ کر آگے بڑھا۔ بالوں سے پکڑ کر اس نے احمد کو اوپر اٹھایا اور پھر اس قدر سخت مکے مارے اس کے منہ پر مارے کہ احمد کے منہ سے خون کی ایک دھار بہہ نکلی۔ یہ لڑائی جگیڑا دیکھ کر بہت سے بردہ فروش وہاں جمع ہو گئے، جن میں ان کا سربراہ بھی شامل تھا، جو ایک خوب سخت جسم کا بھوری داڑھی والا جوان تھا۔ اس نے اپنی سخت اور کریہ آواز میں پوچھا، کیا ہوا؟ مار کھانے والے بردہ فروش نے جب پوری داستان سنائی تو ان کے سرخیل نے احمد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سخت اور غصیلی آواز میں کہا، اس کا چہرہ داغ دو، میں اسے ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کروں گا جو اس پر ایسی سختی کرے گا کہ یہ اپنا سارا ماضی فراموش کر دے گا۔ احمد اٹھ کر بیٹھ گیا اور وہاں جمع ہونے والے سب پردہ فروشوں کو قہر بھرے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ بردہ فروشوں کا سرخیل احمد کے متعلق احکامات دے کر چلا گیا،
پھر دو بردہ فروش آگے بڑھے، انہوں نے احمد کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے گھسیٹتے ہوئے ایک خیمے کے پاس لے گئے۔ وہاں آگ کا ایک الاؤ روشن تھا جس کے اندر انہوں نے لوہے کی بھاری، گول اور خوب موٹی سی لکڑی کے ایک دستے والی مہر سی رکھ دی تھی۔ جب وہ مہر آگ میں تپ کر خوب سرخ ہو گئے تو ایک بردہ فروش نے احمد کے ہاتھ پاؤں خوب کس کر باندھ دیے، پھر ان دونوں نے وہ گرم سرخ لکڑی کے دستے والی مہر خوب زور سے دبا کر احمد کے بائیں گال پر لگا دی تھی۔ احمد کا گال جل کر دھواں اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہ ایک کربناک چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا تھا۔